آج میں انتہائی دکھ اور تکلیف کے ساتھ یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں، جبکہ آج سے تقریباً 4 سال قبل میں نے قصور کے علاقے میں ایک ایسی ہوا کی بیٹی کا انٹرویو کیا کہ جس نے مجھے بتایا کہ میرے ساتھ 4 لڑکوں نے درندگی کی، میری عصمت دری کی، اور ہم میڈیا والے مائک اٹھائے جو ہے اس لڑکی کی دہلیز پر پہنچ گئے۔ لیکن جب میں نے یہ سوچا کہ اگر میرے جیسا شخص جو ہے یا میں کسی بھی لڑکی کو انصاف نہیں دلوا سکتا، اور میں اگر اس کی آواز بن گیا ہوں، میری آواز جو ہے حکام بالا تک نہیں پہنچتی، عوانوں میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں تک نہیں پہنچتی، ان فیصلہ سازوں تک نہیں پہنچتی جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں، تو شاید مجھے کسی کی ماں، بہن، بیٹی کے سامنے مائک جا کے سامنے کر کے اس کے ساتھ اظہار ہمدردی یا پھر اس کی آواز اٹھانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، کیونکہ ہم تو جاتے ہیں، انٹرویوز کرتے ہیں، ویورشپ آتی ہے، اور ہم یہ شاید سوچتے ہیں کہ متاثرہ خاندان کو انصاف مل گیا ہے، لیکن ہوتا ایسے نہیں۔ اور آج تقریباً 3 سے 4 سال بعد اس ریپ کیسز کے اوپر میں ایک ویڈیو بنانے لگا ہوں کہ جو حال ہی میں انتہائی دردناک واقعہ پیش آیا ہے، ایک ایسا واقعہ کہ جس نے انسانیت کو بھی شرما کر رکھ دیا ہے، اور اس واقعے کو سننے کے بعد میرا دل جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے کہ ہم بطور انسانیت کتنا گر چکی ہیں اور مزید کتنا گرنے والے ہیں۔ ہم تو شاید اب انسان کہلانے کے قابل بھی نہیں رہے، اور ہم میں حیوانیت کوٹ کوٹ کر بری ہوئی ہے۔ زینب کے بعد آج پھر ایک 7 سالہ ننھی پھول جیسی کلی مثل دی گئی، اور وہ ان درندوں کے بھینٹ چڑھ گئی۔ ناظرین، حال ہی میں سرگودا کے علاقے میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے کہ جہاں پر 7 سالہ ننھی پھول جیسی بیٹی گھر سے کچھ سامان لینے کے لیے کریانہ سٹور میں جاتی ہے، اور تقریباً دن 10 سے 11 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، اور حنیف کریانہ سٹور کے اندر جانے کے بعد وہ بچی پھر کبھی واپس لوٹ کے نہیں آتی۔ گھر والے گھنٹہ 2 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد جب گلی محلوں میں دیکھتے ہیں بچی نہیں ملتی، پھر پوری اس کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے، پولیس سے رابطہ کیا جاتا ہے، پورے اہل محلہ جو ہیں وہ اس بچی کو ڈھونڈنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پر قرب و جوار میں جتنے بھی CCTV فوٹیج ہیں ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر ایسی ایک ویڈیو سامنے آتی ہے کہ جو ایک دفعہ ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ ایک ننھی معصوم سی بچی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک سٹور کے سامنے آ جاتی ہے، اور جانے کے بعد وہ لیفٹ سائڈ پر جا کے اندر انٹر ہو جاتی ہے، اور پھر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوتی ہے اس کے بعد وہ بچی پھر کبھی واپس نہیں آتی، اور پھر جب وہاں پر اوپر جا کر دیکھا جاتا ہے تو سٹور کی چھت کے اوپر جہاں پر کباڑ پڑا ہوتا ہے، اسکریپ پڑی ہوتی ہے، وہاں پر اس بچی کی، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں، کہ میت پڑی ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ منتہا جو ہے وہ زینب کی طرح آج اپنے خالق حقیقی سے جا ملی ہے، اور منتہا کے ساتھ 2 درندوں نے جو کیا ہے وہ میں اپنی زبان سے بیان بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ویڈیو بہت سے بچے بھی میں بھی دیکھ رہے ہوں، والدین بھی دیکھ رہے ہوں، تو میں وہ الفاظ بیان نہیں کر سکتا کہ منتہا کے ساتھ ہوا کیا، وہ کس اذیت میں تھی، اس کے ساتھ کیا ہوتا رہا۔ اور زینب کے بعد آج ایک پھر بیٹی جو ہے ان درندوں کی بھینٹ چڑھ گئی ہے، تو میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے، یہ پیغام ریکارڈ کروانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ خدا کے لیے آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اس معاشرے میں انسان نہیں رہتے، جس کو آپ اشرف المخلوقات کہتے ہیں، یہ انسانوں کی شکل کے اندر حیوان چھپے ہوئے ہیں۔ خدا کے لیے اپنی بچیوں کی حفاظت کرے، اپنے بچوں کو دہی لینے نہ بھیجے، ان کو آپ دکان پہ نہ بھیجے، اپنے بچوں کو باہر اکیلا نہ نکلنے دے، اپنے بچوں کو گلی کے اندر نہ کھیلنے دے، اپنے بچوں کی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے۔ یہ میڈیا کے اوپر تو 4 دن خبریں چلیں گی، بہت ہائی لائٹ ہوگا ایشو، لیکن اس کے بعد یہ بھی ایک وہ تیز بخار کی طرف بہت جلد اتر جائے گا۔ لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے اپنے بچوں کا سوچیں،
اپنے بچوں کے لیے کوئی ایسی آپ اسٹریٹجی بنائیں کہ آپ نے اس کی زندگی کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے، ان کو کیسے محفوظ کرنا ہے، کہ آپ کے جب بچے باہر گلی میں جا رہے ہیں، کسی بڑے رشتہ دار سے مل رہے ہیں، اور ان کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کا بتائیں کہ آپ نے کس طرح بچنا ہے ان حیوانوں سے۔ ناظرین کرام، انتہائی دکھ اور تکلیف کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان 2 درندوں کو پولیس نے پکڑ لیا ہے، اور غیر مصدقہ اطلاعات موصول یہ بھی ہوئی ہیں کہ ان کو ان کے انجام تک پہنچا دیا گیا ہے۔ لیکن اب شاید انجام تک پہنچانا کافی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی CCTV کے ہمیں بہت سے ایسے کیسز سننے کو ملے ہیں کہ جہاں پر ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن میں اس حکام بالا سے، اس موجودہ گورنمنٹ سے ہاتھ جوڑ کر یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے کوئی ایک شخص کو، کوئی ایک ایسے شخص کو ایسی سزا دیں کہ جو قیامت تک جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک تاریخ بن جائے، اور وہ تاریخ کے اوراقوں میں لکھی جائے کہ ایک شخص نے کسی کے ساتھ یہ کیا تھا، اور اس کو اس کا جو بدلہ ہے، جو اس نے کیا تھا اس کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ خدا کے لیے کوئی ایک ایسی کوئی ہینگنگ کریں، کوئی ایسی پھانسی کی کوئی نہ کچھ دیں کہ جس کے بعد جو یہ سلسلہ رک سکے۔ اور نہ صرف معاملات یہاں تک رہنے چاہیے، بلکہ کچھ ورکشاپس ہونی چاہیے، کچھ اویئرنیس ہونی چاہیے، معاشرے کے اندر جو ہے نفسیات جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اور والدین کو اپنے بچوں کی حفاظت خود کرنی چاہیے۔ میں اس پوری کہانی کو بڑے چھپے ڈھکے الفاظوں کے اندر جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں، میں اس کو زیادہ جو ہے وہ کھول کے نہیں کر رہا کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، جو بھی ہوا، لیکن میں آپ لوگوں کو میرا ویڈیو ریکارڈ کروانے کا پرپس یہ ہے کہ خدا کے لیے اپنے بچوں کی حفاظت کریں، ورنہ یہ نہ ہو کہ یہ حادثات آپ کی دہلیز تک بھی پہنچ جائے اور آپ سوچیں کہ اب تو بہت دیر ہو چکی ہے۔ تو میں بس آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے اس بچی کی بھی آواز بنے، اور حکومت جو ہے اس کے اوپر تھوڑا سا سختی سے ایکشن لے، اور یہ آئے روز ہمیں زینب اور منتہا والے کیس نہ دیکھنے پڑے۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔